السلام علیکم خواتین و حضرات. آج ہم میر تقی میر کی غزل پر بات کریں گے. اس کا پہلا شعر ہے: دل جو تھا ایک آبلہ پھوٹا گیا، رات کو سینہ بہت کوٹا گیا. آبلہ جسم میں پڑ جانے والے کسی ایسے پانی کی جگہ کو کہتے ہیں جو تھوڑی سی ابھری ہوئی ہوتی ہے. آپ سب آبلہ اچھی طرح جانتے ہیں، اس کے معنی کرنے کی کیا ضرورت ہے. کوٹنے کا مطلب ہوتا ہے مارنا یا کوئی ضرب لگانا. آبلے میں پانی ہوتا ہے اور دل میں خون ہوتا ہے. دل کو آبلہ کہنے میں اشارہ اس طرف کر رہے ہیں کہ رنج اور غم کے باعث سارا خون پانی ہو گیا تھا. اب انہوں نے جو لفظ استعمال کیا ہے ایک آبلہ، اس میں اشارہ یہ ہے کہ سینے میں بہت سے آبلے تھے اور دل بھی انہی میں سے ایک تھا. اچھا، آبلے میں کھٹک یا دھڑکن نہیں ہوتی، لیکن دل میں دھڑکن ہوتی ہے. اور وہ دل جو آبلہ بن گیا ہو، اس میں دل والی اصل خوبی باقی نہیں رہتی. یعنی جو دل کا کام ہے کہ وہ خون کو سارے جسم میں دوڑاتا پھرتا ہے، کہتے ہیں کہ وہ اس کی اصلی والی جو اصلیت ہوتی ہے، وہ جو اس کی اصل صفت ہے کہہ لیجئے، وہ نہیں ہوتی. اس لیے اس کا پھوٹ کر بہہ جانا ہی ٹھیک ہے. سینہ کوٹا گیا کہہ کر دل کے پھوٹ بہنے کا ایک جواز بھی بتا دیا کہ بھائی اس لیے پھوٹا کہ اس کو ہم نے کوٹا بہت تھا. دوسرا شعر ہے: طائر رنگے ہنا کسی طرح دل نہ اس کے ہاتھ سے چھوٹا گیا. طائر کہتے ہیں پرندے کو، اور ہنا کہتے ہیں مہندی کو، جو خواتین ہاتھوں میں لگاتی ہیں، کہیں پر مرد بھی لگاتے ہیں. رنگ ہنا یعنی مہندی کا رنگ. اس میں آپ کو تھوڑی سی شعروں میں ایک عجیب بات محسوس ہو رہی ہوگی کہ جیسے اب چھوٹا گیا انہوں نے استعمال کیا. یہ رعایت لفظی ہے، اس کا مطلب ہے کہ چھوٹ گیا. آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے تو شعر آسانی سے آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. اچھا، فارسی میں رنگ جو ہوتا ہے اس کو ایک پرندے سے ملاتے ہیں، تشبیہ دیتے ہیں، کیونکہ رنگ اگر غائب ہو جائے یا ہلکا پڑ جائے تو آپ بھی اس کو کہتے ہیں بھئی فلاں چیز کا رنگ اڑ گیا ہے. تو وہ دل کو بھی ایک پرندے سے تشبیہ دے رہے ہیں، یعنی ایک پرندے کی طرح اس کو فرض کر رہے ہیں. اور یہ جو شعر ہے اس میں نہ جو ہے وہ تاکید کے لیے ہے، ایک تنبیہ کے لیے ہے، وارننگ کے لیے ہے. مراد یہ ہے کہ جس طرح طائر رنگ ہنا معشوق کے ہاتھ سے اڑ کر واپس نہیں آتا، مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے ہاتھ میں، معشوق کے ہاتھ میں مہندی لگی ہوئی ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے اور وہ دوبارہ اس وقت تک ویسا نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ اس پر مہندی دوبارہ نہ لگائی جائے، اسی طرح کہتے ہیں کہ میرا دل بھی بس اس کے ہاتھ سے چھوٹا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گیا. اب گیا کے کئی معنی نکل سکتے ہیں. مطلب یہ ہو گیا کہ تباہ ہوا، مر گیا، غائب ہو گیا، بے نام و نشان ہو گیا. یہ سب معنی اس میں موجود ہیں اگر آپ ذرا سا غور کریں. دل جب تک معشوق کے ہاتھ میں رہے ٹھیک ہے، ایک بار چھوٹ گیا تو پھر اس کا کچھ ٹھکانہ نہیں کہ کہاں تباہ ہو، کہاں مرے، کہاں غائب ہو. تو دوسرے مصرے کی اگر آپ اس کو نثر کریں، نظم نہ کریں تو آپ کہیں گے کہ دل اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور گیا. دل میں چونکہ خون ہوتا ہے اس لیے اس کو طائر رنگ بھی کہا جا سکتا ہے. یعنی جیسے رنگ اڑ جاتا ہے کسی مہندی کا، اسی طرح دل بھی ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور دل اڑ جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے. تو کہتے یہ ہیں کہ ایک مرتبہ اگر آپ کا دل آپ کے معشوق کے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر وہ اس کی واپسی ویسے ہی ناممکن ہوتی ہے جیسے کہ ہاتھوں پر لگی ہوئی مہندی کا رنگ دوبارہ واپس نہیں آتا. تیسرا شعر ہے: میں نہ کہتا تھا کہ منہ کر دل کی اور، اب کہاں وہ آئینہ ٹوٹا گیا.
دیکھیے انہوں نے پھر یہاں پر تھوڑا سا اس سے کام لیا ہے، رعایت لفظی سے ٹوٹا گیا یعنی ٹوٹ گیا بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب اس میں ایک شعر میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کا جو مخاطب ہے یعنی جس سے بات کر رہے ہیں وہ معشوق بھی ہو سکتا ہے اور خود بات کرنے والا بھی ہو سکتا ہے۔ اب معشوق سے کہتے ہیں کہ میرا دل آئینے کی طرح تھا، یعنی تو اس میں اپنا منہ دیکھ کر اپنی خوبصورتی کو دیکھ سکتا تھا کرتے وقت۔ دوسرے لفظوں میں اگر انگریزی میں کہہ لیجئے تو محبوب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا دل ایک ایسی آئینے کی طرح تھا جس میں تو اپنا منہ دیکھ کر اپنا میک اپ کر سکتا تھا، یعنی اس میں اپنی حقیقت اور اپنا حسن دیکھ سکتا تھا۔ اب حقیقت اور حسن یہ ہے کہ سیدھی بات ہے کہ جب آپ آئینہ دیکھتے ہیں تو اس میں تو جیسے آپ ہوتے ہیں ویسے ہی دکھائی دیتے ہیں، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بھائی تو اگر آئینے میں دیکھتا ہمارے دل کے آئینے میں تو تجھے اپنی حقیقت اور اپنا حسن سب کچھ ہوتا، لیکن تو نے دل کی طرف منہ نہیں کیا۔ مطلب یہ ہے کہ میر صاحب کو کسی طرح سے ان کی منزل مراد تک نہیں پہنچایا یا ان کی طرف توجہ نہیں دی، اور کہتے ہیں کہ اب دل کا جو ہمارا آئینہ تھا وہ اب ٹوٹ چکا ہے، یعنی دل میں اب وہ چمک باقی نہیں رہ گئی، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس قدر ناکامیاں ہوئیں کہ دل میں عشق برداشت کرنے کی ہمت طاقت ہی نہیں رہی۔ اور اگر خود سے بات کر رہے ہیں تو اس کے معنی یہ نکلتے ہیں کہ تیرا دل آئینے کی طرح تھا جس میں تیری حقیقت دکھائی دیتی تھی، یا تمام جو بھی حقیقتیں تھیں وہ نظر آتی تھیں۔ تو نے دل کی طرف منہ نہیں کیا اور اپنی حقیقت سے بے خبر رہا، اور اب وہ آئینہ ٹوٹ چکا ہے۔ تو نثر میں بھی اس کو کہہ سکتے ہیں آپ کہ میں کہتا نہ تھا کہ دل کی اور منہ کر، یعنی دل کی اور کا مطلب ہے دل کی طرف منہ کر۔ تو اس میں شعر میں یہ بھی بتایا ہے کہ جب اگر آپ کے پاس دل ہو اور اگر اس کے دوسرے معنی لیں، یعنی محبوب سے ہٹ کر اگر آپ اس کے معنی کر رہے ہیں، تو وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، بظاہر تو خود سے ہی مخاطب محسوس ہوتے ہیں، لیکن ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ شعرا محبوب پہ رکھ کے یا اپنے آپ پہ رکھ کے بعض اوقات ایسی باتیں کرتے ہیں جو عام لوگوں کے لیے ہوتی ہیں۔ تو اس شعر میں بھی میر صاحب یوں سمجھ لیے کہ عام لوگوں سے ہی مخاطب ہیں، انہی کو ہی کہہ رہے ہیں کہ جب تک دل جیسی قیمتی چیز تمہارے پاس ہے، اس کو بنانے، سنوارنے، سجانے کی کوشش کرو۔ مطلب ہے کہ اس کے اندر درد مندی پیدا کرو، دوسروں کے لیے ہمدردی پیدا کرو، دوسروں کے لیے محبت پیدا کرو، ورنہ پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ یہ آئینہ ٹوٹ جائے گا، گدلا جائے گا، اس میں تمہیں اپنی شکل، اپنی صورت کچھ بھی دکھائی نہیں دے گا۔ اگلا شعر ہے، دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا۔ مذکور کا مطلب ہوتا ہے ذکر کرنا، یعنی اس کے بارے میں بات کرنا۔ نگر آپ سب جانتے ہیں، شہر کو کہہ لیجئے، بستی کو کہہ لیجئے، آبادی کو، کسی کو بھی آپ کہہ لیجئے۔ کیا خوبصورت شعر ہے اور بہت مشہور ہے۔ اس میں بہت کوئی خاص ایسے معنی نہیں ہے، وہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آپ ہمارے دل کی بات پوچھتے ہیں تو ہمارا دل کسی ایسی آبادی یا کسی ایسی بستی کی طرح ہے کہ اس کا اب ہم کیا ذکر کریں۔ وہ تو ایسا ہے کہ جیسے اس کو 100 مرتبہ کسی نے لوٹ لیا ہو۔ مطلب یہ کہ جو جگہ لوٹ لی جاتی ہے تو ظاہر ہے وہاں سے انسان چلے جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، کچھ بھی ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دل ہمارا اسی طرح ہے، اس کی ویرانی اسی طرح ہے جیسے کہ کسی آبادی کو لوٹ لیا جائے اور وہاں سے لوگ چلے جائیں اور ایک ویرانی کا وہاں پر راج ہو جائے۔ تو ہم اب اس کے بارے میں کیا بات کریں، بس اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہمارا دل دکھتا ہے۔ بس اس ذکر کو آپ رہنے دیں کہ ہمارا جو دل ہے وہ ایک ایسی بستی اور آبادی کی طرح ہے جس کو 100 مرتبہ لوٹا گیا۔ اب دل کو لوٹا جانے کا مطلب بہت کچھ ہو سکتا ہے، یعنی دل ٹوٹ گیا، محبوب نے بے وفائی کر دی یا دنیا نے بے وفائی کر دی، دل میں جس کو بسایا تھا وہ دل میں سے نکل گیا، وغیرہ بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں۔ تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم
اپنے دل کی ہم بات نہیں کرتے، ہمارے دل کے ساتھ جو ہوا سو ہوا، اب اس کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ آخری شعر ہے، میر کس کو اب دماغ گفتگو، عمر گزری ریختہ چھوٹا گیا۔ دماغ گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ بات کرنے کا حوصلہ۔ غالب نے بھی اپنے شعر میں، اس وقت ہمیں یاد نہیں آ رہا ہے، حال ہی میں ہم نے ایک غزل غالب کی آپ کو سنائی تھی، اس میں کہا تھا۔ تو بہرحال میر یہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے پاس گفتگو کرنے کا دماغ ہے ہی نہیں، عمر گزری ریختہ چھوٹا گیا۔ ریختہ کہتے ہیں غزل کو۔ اب اس کو کہتے ہیں کہ میر نے، اب ہم اس میں مطلب ایک طرح سے اگر ریختہ کا آپ مطلب نکالیں اس شعر میں، تو وہ نکلتا ہے گرا ہوا، پڑا ہوا، لاپرواہی سے کوئی چیز کہیں پر رہ جائے آپ سے۔ تو یہاں پر اگر آپ یہ دیکھیں تو ریختہ کو اگر زبان ریختہ فرض کر لیں، یعنی غزل والی زبان بھی فرض کر سکتے ہیں۔ تو ایک شعر اور بھی میر کا ہی ہے، وہ ہمیں یاد آ گیا کہ گفتگو ریختے میں ہم سے نہ کر، یہ ہماری زبان ہے پیارے۔ اس کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اب ہم نے زبان ریختہ میں گفتگو کرنا چھوڑ دیا ہے، یعنی اب ہم اپنی زبان ہی بھول گئے ہیں۔ اب اس کے لیے ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ کیسے میر صاحب نے لکھنؤ چھوڑا، دلی، پر ان کے بہت زیادہ وہ ہیں، اس سلسلے میں کئی واقعات مشہور بھی ہیں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ اپنی جگہ چھوڑ کر جب دوسری جگہ پہ چلے گئے تو ہو سکتا ہے ان کو اپنی زبان کا لطف نہ آتا ہو، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اپنی زبان میں ہی بات کرتے تھے، اور اب تو عرصہ ہو گیا کہ ہماری زبان ہم سے چھوٹ گئی ہے، تو اب ہم میں بات کرنے کا حوصلہ ہی نہیں ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ میر تقی میر کی غزل کے کچھ مشکل الفاظ کے معنی تھے اور کچھ شعروں کا مطلب تھا جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہو تو آپ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب آپ سے غالب یا میر کی کسی عزیز غزل میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔